السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و رسولنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس پر یہ لکھا ہے کہ جس شخص نے رمضان مبارک کے آنے کی خبر سب سے پہلے کسی کو دی اس پر جنت واجب ہوگی اور جہنم حرام ہوگی، اور نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، آپ بھی آگے لوگوں کو خبر دیجئے۔ پوچھا گیا ہے کہ اس پوسٹ کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے، اس پوسٹ کی حقیقت یہ ہے کہ یہ صاف جھوٹ ہے اور غلط بیانی پر مشتمل ہے۔ ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان نہیں فرمائی ہے، اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کا خوف دل سے نکال کر یہ پوسٹ بنائی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، قیامت والے دن سب ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو کچھ بھی تم بولتے ہو وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اسے لکھنے والے فرشتے موجود ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہاری سماعت، بصارت، دل، ہر چیز کے بارے میں تم سے سوال ہونے والا ہے۔ تو اس لیے اس بھائی کو اللہ تعالیٰ کا خوف سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ قیامت والے دن وہ حشر ہو جو اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ انسان اپنی ان چیزوں کو جب اپنے سامنے دیکھے گا، اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے، کیا بولا، کیا لکھا، کیا کیا، تو کہے گا کہ یا ویلتا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ہائے کاش اس کتاب نے تو کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی نہیں ہے، سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تو ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں یا صحابہ اکرام نے اپنے کسی اقوال میں ہمیں بیان نہیں فرمائی ہے، حتیٰ کہ ائمہ اکرام سے بھی ایسا کچھ ثابت نہیں۔ یہ کسی نے اپنی طرف سے پوسٹ بنا کر شیئر کر دی اور لوگ اسے بغیر سوچے سمجھے دڑا دڑ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سامنے رکھنا چاہیے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما یسمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو اس پوسٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا عقل کو ہی استعمال کر لیں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین کے علم سے محروم رکھا ہے تو عقل تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے، اگر ہم عقل ہی استعمال کر لیں تو یہ کیسا فیصلہ ہوگا کہ ایک شخص صرف کسی کو یہ کہتا ہے کہ فلاں دن روزہ شروع ہو رہا ہے، رمضان شروع ہو رہا ہے، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ فلاں دن کو، تو بس اس پر جنت واجب ہوگی، نہ وہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، نہ دین کے احکام کو پورا کرے، بس اتنا کہنے سے جنت واجب ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے جو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، دین کے احکام کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچتا ہے، یہ اور وہ دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مجرموں کو اور فرمانبرداروں کو برابر کر دیں گے، ایک جیسا سلوک کریں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تو بہرحال ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم دلیل اور بصیرت کی بنیاد پر دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین الحمدللہ موجود ہیں، ان کے اوپر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر چیز کو قرآن اور حدیث پر لا کر پرکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ سچ اور جھوٹ ثابت ہو سکے۔ تو یہ پوسٹ بالکل جھوٹی ہے، ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ اکرام سے ثابت نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ثابت نہیں۔ اس لیے جو لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس کو شیئر نہ کریں، بلکہ اس کو کنڈم کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، قرآن مجید میں ثابت نہیں، صحابہ اکرام سے ثابت نہیں۔ اور بعض لوگوں نے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب کر دیا ہے کہ آپ نے ایسے فرمایا ہے۔
تو پھر ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو بہرحال ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان نہیں فرمائی ہے، صحابہ اکرام سے، تابعین سے، ائمہ اکرام سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ صاف جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔